البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 90 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بئس ما، کتنا برا ہے جو اشتراؤ، بیچ ڈالا انہوں نے، بے ہی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان کے یکفرو انہوں نے انکار کیا، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، فباء تو وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کر دینے والا۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ افسوس کیا ہی بری قیمت ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا چکایا۔ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ سچائی سے انکار کیا کہ وہ جس کسی پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، پھر اللہ کا غضب بھی ایک کے بعد ایک ان کے حصے میں آیا، اور انکار حق کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رسوا کرنے والا عذاب ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ان کے انکار کا باعث یہ نہیں تھا کہ وہ سچائی کو پہچان نہ سکتے تھے، بلکہ انکار کا اصل سبب ان کی سرکشی اور ان میں سے بعض کی توقعات کے خلاف دعوی نبوت تھا، کیونکہ ان میں سے بعض لوگوں کی توقعات یہ تھیں کہ وہ نبی ان کی قوم میں سے ہوگا، ان کے غلط عقائد اور بے جا توہمات کی تائید کرے گا، اور اس کا مذہب ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ مگر جب دیکھا کہ وہ نبی اسماعیل کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، ان کے تمام عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ کی مخالفت کرتا ہے، تو ان کے بغض و حسد کی کوئی حد نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ گویا باوجود شناخت کرنے کے، ان کے انکار کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں چھوڑ کر دوسری قوم کو اپنے فضل و کرم کے لیے کیوں مخصوص کر لیا گیا، بس وہ دوہرے غضب کے مستحق ہوئے۔ فباؤ بغضب علی غضب، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی بنا پر اور دوسرے نبی رحمت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے کافروں کو اس دنیا میں محکومی کی ذلیل زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ یہ حال تو قوم یہود کا تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کے انکار حق کا باعث کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ سراسر سرکشی اور عدوان تھا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کل فی زمانہ قوم مسلم کی کیا حالت ہے، کیونکہ قرآن ان تک نہیں محدود، یہ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ اب کیا دیکھیں، صاف اور سچی بات یہ ہے کہ یہی حال آج کل علماء سوء اور ارباب عمائم و زمائم کا ہے۔
کہ کتاب و سنت کی تصریحات کا انکار صرف اس بنا پر کر دیں گے کہ ان کی مذمومہ تفاسیر جلالین، بیضاوی، ابن کثیر، فتح البیان، خازن، کشاف اور مدارک میں نہیں ہے، یا ان کی گراں قدر کتب فقہ قدوری، کنز، شامی، در مختار، رد المختار، قاضی خاں، ہدایہ اور عالمگیری میں نہیں۔ جمود اور تقلید عامہ نے ان کے دل و دماغ کو معطل کر دیا ہے۔ مذہبی گروہ بندی اور فرقہ پرستی نے ان کے سوچنے اور غور کرنے کی قوت کو سلب کر دیا۔ Their power was destroyed۔ ان کی تو پاور ہی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں، کسی عربی مدرسہ میں قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اب چاہے یہ بات بری لگے، کہ کسی عربی مدرسہ میں قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، جلالین، بیضاوی اور مدارک پڑھائی جاتی ہیں، مگر قرآن کریم پڑھنا اور چیز ہے، اور زید و بکر کے اقاویل میں غور و فکر کرنا اور بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی جگہ کنز، قدوری، یوسف، زلیخا درس نظامی میں داخل ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اور سارا غور و فکر زوائد پر صرف کیا جاتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ بخاری اور مسلم کا دورہ بطور درود و وظیفہ رکھا گیا ہے، وہ بھی بہت ہی کم۔ اللہ اکبر۔ اور یہی حال آپ دیکھ لیں یہودیوں کا تھا۔ یعنی ایک دفعہ آپ کو پھر تھوڑا سا بتا دوں کہ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی۔ اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و اناد کی اور کچھ نہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ تھے، بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ چڑھا کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندہ کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے کہ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب تھا، اب دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے نازل ہوا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اول غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہ ماننے کا۔ یہ پہلا غضب، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا غضب وہ بچھڑے کے پوجنے کی وجہ سے تھا، اور دوسرا غضب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر۔ جتنی چیزیں انہوں نے کی ہیں وہ سب کے سب اس میں آ جاتی ہیں۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسد کرنے والا خود تو جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ حسد انسان کو مار دیتا ہے، وہ ضد پکڑ لیتا ہے نا۔ اور اسی حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا پورا بدلہ ہو جائے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بوس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ جہنم کی دوسری آگ سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بس غور و فکر کرنے کی بات ہے بہت زیادہ،
کیونکہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج بھی کیا ہو رہا ہے، صاحب ہدایہ متعدد جگہ موضوع احادیث سے اپنے مذہب کو ثابت کرتے ہیں، اپنے مذہب کو ثابت کرتے ہیں، لیکن دماغی قوتیں اس قدر بیکار ہو چکی ہیں کہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود مذہب حنفیہ حق اور سواد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ افسوس کہ کتاب و سنت سے دوری اختیار کر کے غضب بلائے غضب کے مستحق ہوئے، حکومت و سرفرازی کے لیے دوسروں کو ہم نے چن لیا، اور یہ آپس میں چیلوں اور کووں کی طرح لڑائی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نام میں فرماتے ہیں نا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اے پیغمبر اسلام کہہ دو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے کوئی عذاب بھی اٹھا دے، یا ایسا کرے کہ تم گروہ گروہ ہو کر آپس میں لڑ پڑو۔ تو دیکھ لیں آج یہی ہو رہا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آیتیں ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں، لیکن افسوس حسرت آج ہماری حالت اتنی دیگر گوں ہو گئی کہ عذاب کی ان حالتوں میں سے ایک نہیں بلکہ سب کی سب ہی ہم پر مسلط کر دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ صرف میں یہ کہوں گی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔